بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے سبق نمبر 28 کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کس طرح انہوں نے بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام جو ہے نا 40 دن مسلسل دن رات کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، اور ہم نے کہا تھا کہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ بچھڑے کو پوجنے کے بعد جو ان کو معافی ملی تھی، جو انہوں نے توبہ کی تھی بنی اسرائیل نے، تو ان کے توبہ کا طریقہ کیا ہے، آج ہم یہی پڑھنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 کے اندر فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام کو تورات کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں تمیز کرنا۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک لفظ بیان کیا گیا ہے فرقان۔ تو فرقان کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ فرقان سے مراد بھی تورات ہے، اور دوسرا جو معنی اس کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والے معجزات، یعنی عصا اور ید بیضا۔ اپنا عصا جو ہے وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا جو عصا پرسنل تھا، جس کا آپ نے ذکر سنا ہوگا، قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو آگے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ تو انہوں نے بتایا کہ یا اللہ یہ میرے ہاتھ میں کے اندر ڈنڈا ہے، یہ عصا ہے، تو اس کے میں تکیہ یعنی کہ ٹیک بھی لگاتا ہوں، اور اس سے بکریاں بھی چراتا ہوں، ہانکتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس کے اندر میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ تو فرقان سے مراد یہ معجزات ہیں جو حق اور باطل کے اندر تمیز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 54۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب یہ ہے وہ چیز جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرمایا، تو بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ تو بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے کہ ان کی توبہ کس طرح قبول کی اور توبہ کا طریقہ کار کیا ہے، تو ان کی توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، واپس دیکھا کہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، اس کی ربوبیت کو چھوڑ کر باقاعدہ ایک اپنا خود ساختہ خدا بنا کر اس کی پوجا کر رہی ہے۔ یاد رکھنا کہ سارے بنی اسرائیل کے اندر صرف اور صرف 12,000 حضرت سیدنا ہارون علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی سب کے ساتھ جو تھے سب مرتد ہو چکے تھے، اسلام کو چھوڑ چکے تھے، وہ شریعت کو چھوڑ چکے تھے، بچڑے کو خدا بنا رکھا تھا انہوں نے، یہ سب کیا دھرا سامری جادوگر کا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے دیکھا، تو پھر ان کو بتایا کہ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں توبہ کا، تم نے توبہ کرنی ہے، تو کیا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے تو وہ اس طرح کریں کہ وہ اپنے آپ کو خوشی کے ساتھ، راضی ہو کر، سکون کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کریں، اور جنہوں نے اس کی اپنا عبادت نہیں کی بچڑے کی، تو وہ ان کو قتل کریں۔ اس طرح یہ وہ وقت تھا جب باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر ہو چکا تھا، یہ وہ وقت تھا جب باپ کافر ہو چکا تھا اور بیٹے کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے حکم پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے
قتل ہونا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، جنہوں نے قتل کرنا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، یعنی کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، اور جنہوں نے اس کی پوجا کی ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو جنہوں نے پوجا کی ہے وہ خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیں اور قتل ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ پھر قتل کا سلسلہ جاری ہوا، صبح سے لے کر شام تک ان کا قتل ہوتا رہا، حتیٰ کہ بنی اسرائیل کے 70,000 افراد اس کے اندر قتل ہو گئے۔ تو پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑا کر، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام نے بھی، ان دونوں بھائیوں نے اور دونوں انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر معافی کی التجا کی، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرمایا اور ساتھ وحی بھیجی کہ جو قتل ہو چکے ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، اور جو بچ گئے ہیں وہ بھی بخش دیے گئے ہیں، یعنی قاتل اور مقتول سب جو ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو پہلے مسلمان ہو پھر اسلام کو چھوڑ کر غیر خدا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، اس کو سجدہ کرے، تو اسے مشرک کہتے ہیں اور اسے مرتد کہتے ہیں۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو آلریڈی سب سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اور مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام لانے کے بعد پھر کفر کے اندر چلا جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دے اور رسول کی رسالت کا انکار کر دے، تو وہ مرتد ہوتا ہے۔ تو مرتد کی جو سزا ہے وہ قتل ہے، کیونکہ یہ مرتد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر ایک قانون نافذ ہے کہ جو اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے تو اس کو قتل کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی اس قانون کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی اس کے خلاف آواز نہیں بلند کرتا، کوئی اس قانون کو برا نہیں کہتا کہ یہ برا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر یہ انسانیت کے علمبردار اس بات کو تو مانتے ہیں کہ جب دنیا کے بادشاہ کی بغاوت کے اندر قتل کر دینا حکمت ہے، تو جو سب بادشاہوں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کرے پھر اس کی سزا قتل ہے، قتل ہو تو پھر اس کے مقابلے میں یہ کہا جاتا ہے یہ انسانیت پر ظلم ہے۔ تم خلاصہ یہ ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں وہ خود ظالم ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ دنیا کی بادشاہی چند دن کی بادشاہی ہے، وہ آخرکار ختم ہو جائے گی، سدا بادشاہی جو ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور دوسرا جو ہمیں سبق ملتا ہے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اندر فضل ہے۔ ایک تو ان کو معافی ملی، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اندر بنی اسرائیل پر جو فضل ہوا وہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے بچڑے کو کی پوجا کی، بچڑے کو اپنا خدا معبود بنایا، یہ ان کا جو جرم تھا، یہ جو ظلم تھا، یہ آل فرعون کے تمام مظالم سے بھی بڑا، چونکہ پہلے تو وہ مشرک تھے، اب وہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا ہے بچڑا بنا کر، جو سب سے پہلے یہ وہ کام ہے جو مجسمہ سازی جو حرام ہے۔ اور دوسرا حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کی نافرمانی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم پر نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر آپ تشریف لے گئے تھے، اور قوم کو بھی فرمایا تھا کہ ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو اسلام لانے کے بعد پہلے تو انہوں نے مجسمہ سازی کی، پھر مشرک ہوئے، مرتد ہوئے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی، تو وہ مستحق تو تھے اس بات کے کہ فی الفور ان کو ہلاک کر دیا جاتا، وہ عذاب الہی کے مستحق تھے، لیکن ان کے اندر ایک نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی تشریف لائے، تو یہ ان انبیاء کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر یہ اپنا ان پر عذاب نہیں بھیجا بلکہ ان کو مہلت دی تاکہ یہ توبہ کریں، اور پھر توبہ کا طریقہ بھی عطا کیا، پھر جو قتل ہو گئے ان کو بخش بھی دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہم پر سب سے بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ تو ہمیں جو توبہ کا طریقہ عطا کیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں۔ توبہ کا طریقہ کار ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دل سے جو تحیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے آج کے بعد یہ گناہ نہیں کرنا،
تو نہیں کرنا۔ تو ہاں جو دل سے تحیہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف ایک آنسو اتنا بہاتا ہے کہ اس کے آنکھ کی ایک جو پپلی ہے، چھوٹا سا بال ہے، وہ بھی اگر بھیگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر جو اس کے گواہ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر اس نے ہاتھ کے ساتھ گناہ کیا ہے تو اس کا ہاتھ گواہ، جس زمین پر اس نے گناہ کیا ہے تو پھر وہ گواہ، پھر جس فرشتے نے اس کو لکھا ہے تو پھر وہ گواہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ جب آدمی توبۃ نصوحہ یعنی پکی توبہ کرتا ہے تو پھر فرشتہ بھی بھول جاتا ہے، زمین بھی بھول جاتی ہے، ہاتھ بھی بھول جاتے ہیں، پھر بندہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ جس طرح آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، مجھے اور آپ سب کو ہمیشہ اپنا برگزیدہ بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے سبق کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم ملیں گے ایک اگلے سبق میں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک یاد رکھیے گا اپنا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں۔ اگر آپ ہمارے اس چھوٹے سے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔